بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اگر میں کچھ حقائق بیان کروں تو برا نہ مانیے گا۔ اس زمانے میں مسلمان بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں نہ تو کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی مسلم ایکتا والا ماحول ہے، نہ یونین ہے، نہ مسلمانوں میں باپردہ پڑھانے والے کالج ہیں، نہ کوچنگ ہے، اکا دکا کہیں ہے بس۔ اور ضرورت ہے اگر 1000 کی تو اس میں سے مشکل سے 10 جگہ ہوں گے بس۔ ضرورت اس بار 1000 کی۔ آج تک کسی بھی عالم نے انڈیا کے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے باپردہ کالج کھولو، کوچنگ کھولو۔ میری نظر میں تو نہیں ہے کوئی نے ایسا مہم چلائی ہو۔ کہا ہوگا تو نجی محفل میں کہا ہوگا، لیکن ہنگامی محفل میں نہیں کہا اس نے، 1,50,000 کے مجمع میں نہیں کہا کہ بھائی اب دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم تو ویسے ہی بہت بنے ہوئے ہیں، ایک دارالعلوم نہیں ہے، کتنے دارالعلوم ہیں۔ اور اب تو جو ایک بار تراویح پڑھا دے کوٹا میں، جے پور میں، دوسرے سال چندہ لینے آنے لگ جاتا ہے ڈائری لے کے کہ لاسا مدرسہ قائم کر لیا۔ انتا میں نے کوئی کو بھیجا تھا تراویح کے لیے، کئی بار میں نے انتا میں نے ہی بھیجا، تو وہ بعد میں رسید کٹا لے کے آنے لگا۔ لاؤ، رامپور کا تھا رہنے والا، رامپور کا انکھیڑے کے آس پاس کا رہنے والا تھا، انتا میں، یہی انتا میں آپ کے کوٹا راجستھان۔ میں نہیں لگوایا تھا تراویح کے لیے غالباً، تو وہ بعد میں رسید کٹا لے کے آنے لگا، لاؤ صاحب چندہ دو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ 1 سال تراویح پڑھا دیں، 2 سال پڑھا دیں، تیسرے سال لاؤ صاحب چندہ، لاؤ صاحب۔ بس ذرا سی جان پہچان ہوئی کہ دارالعلوم قائم کرا انہوں نے۔ ان مولویوں سے پوچھا جائے کون سا تم دارالعلوم قائم کر رہے ہو یار، کہاں دارالعلوم قائم کر رہے ہو، کیا ہے؟ 10 بچے رکھ رکھے ہیں، 20 بچے، نام دارالعلوم۔ دارالعلوم کا مطلب بھی جانتے ہو؟ دار مانے گھر، علوم مانے علوم کا گھر، علم کی جمع ہے علوم۔ کون سے علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہاں پر؟ بخاری شریف میں پڑھائی نہیں جاتی، مسلم شریف پڑھائی نہیں جاتی، ترمذی پڑھائی نہیں جاتی، ابن ماجہ پڑھائی نہیں جاتی، مشکوٰۃ شریف پڑھائی نہیں جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف و نحو کے قواعد، جو ابتدائی قواعد ہیں، وہ بھی نہیں پڑھائے جاتے۔ قاعدے بغدادی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ حفظ وغیرہ کے 5 بچے ہوں گے، کچھ ناظرہ کے ہوں گے، اور نام دارالعلوم، اور ٹھگائی ہو رہی، لاؤ چندہ، لاؤ صاحب چندہ لاؤ۔ چندے کی ترکیبیں بھی بہت ہیں ان لوگوں کے پاس میں، چندہ کرنے والوں کے پاس۔ کیا کہیں گے صاحب آپ تو ہمیں پیسہ مت دو، ایسے بھولے بن جائیں گے جیسے کہ یہ بڑے پاکیزہ، بڑے بہت ہی نیک صفت اللہ والے ہوں۔ ارے صاحب آپ ہمیں تو ایک پیسہ مت دو، آپ تو کسی کو بھیج دو، وہاں جا کے وہ ہمارے چھت ڈلوا دیں۔ اب وہ جانتے ہیں کہ کوئی جائے گا تو نہیں یہاں سے راجستھان سے۔ ارے بھائی آپ کی چھت میں کتنا لگے گا؟ ارے صاحب ایسے تو صحیح نہیں رہے گا، ہم آپ کو بتائیں گے، آپ تو کسی کو بھیج دو۔ ارے آپ بتا صحیح صاحب 50,000 کا خرچہ ہے وہاں، آپ تو کسی کو بھیج، ارے نہیں لے جا، یہ 50,000 لے جا۔ بہت خوش ہو جاتا، بیوی سے گلے ملے گا رات میں جا کے، جب میں جائے گا چندہ کر کے اپنے گھر پہ، مکان پہ، بیوی سے گلے ملے گا اور اس سے ملاقات کرے گا۔ بیوی مزہ آ گیا، بیوی کا کیا ہوا؟ میں نے ایسے بیوقوف بنایا تھا کہ تم تو چھت ڈلوا دو، وہاں پر ہمیں مت دو، تو وہ تو کوئی بیوی آنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ بیوی ہمارے پاس ترکیبیں ہیں، اس ترکیب سے ہم ٹھگائی کر کے لاتے ہیں اور تم لوگوں کا زیور وغیرہ بنواتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں۔ بیوی کو بھی کیا مطلب آ رہا ہے آج کل حرام حلال سے؟ عورت کو بھی ایسی اتنی ایمان والی عورتیں گایا کہ جو یہ کہہ دیں کہ بھائی میں تو اب تیرے گھر نہیں رہوں گی۔ تو پہلے زمانے کی عورتیں ہوا کرتی تھیں اس طرح کی حلال کھانے والی، ان میں ایسے جذبات بھی ہوتے تھے۔ لیکن آج کل جو ٹھگائی کے عجیب عجیب طریقے مولویوں نے اپنا رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نہ تو دیوبندیوں میں کوئی ایسی مہم چلی، نہ بریلویوں میں، نہ اہل حدیث میں، نہ مودودیوں میں، کہ یہ پلاننگ بنائی ہو کہ بھئی ہر جگہ، ہر شہر میں ایک کوچنگ باپردہ لڑکیوں کا ہو اور کالج ہو، تاکہ ہماری بہن بیٹیوں کی، لڑکوں کی نماز قضا نہ ہو۔ دیکھو جماعت کا ترک کرنا بھی گناہ ہے،
جان بوجھ کر. لیکن اب تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں. جتنی بھی کالجوں میں لڑکیاں جاتی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث موجود، سب کی جاتی، سب کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. ظہر تو عام طور سے قضا ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم ہی ایسا ہے اسکولوں کا، وہاں سے آئیں گی جائیں گی تو ویسے ہی ٹائم نہیں رہتا ہے. ظہر تو عام طور سے قضا ہوتی ہے. اور ایگزام کے ٹائم پہ اور بھی نمازیں قضا ہو جائیں، ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہتی. وہ سوچتے ہیں ہمارے لڑکے کا ایگزام ہے، ابھی تیاری کر رہا ہے، تو ماں باپ کا بھی عقیدہ ہے کہ ابھی نماز پڑھنے جائے گا تو لڑکا ایسا نہ ہو فیل ہو جائے. اتنے کمزور یقین ہو چکے ہیں. تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ ہندوستان میں اب دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے. دارالعلوم تو بہت ہیں، جو بن گئے ہیں ان کو ہی چلا لیا جائے، یہی کافی ہیں. یہی کافی ہیں جو بنے ہوئے ہیں. یہ نئے نئے دارالعلوم، جیسے الیاس قادری کے ماننے والے اتاری لوگ، جہاں دیکھو وہیں مدرسہ دارالعلوم، لاؤ چندہ ڈبے، اور کہیں مسجدوں کے پاس میں جھولی ہیں، کہیں کچھ غریبوں یتیموں کا حق کھانا بلا وجہ، 50,000 روپے تنخواہ لینا. یہ سب کیا ہے؟ 50,000 روپے تنخواہ لینا. تبلیغ جماعت کبھی چندہ نہیں کرتی. حالانکہ میں نہیں کہتا تبلیغ جماعت میں جاؤ، میں نہیں کہتا، جس کو جانا جاؤ، نہیں جانا اس کی مرضی. میں منع بھی نہیں کرتا نہ جانے، یہ کہتا جس جماعت میں تمہیں جانا جاؤ، میرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ سب مسلمانوں میں تفرق بازی ہیں ڈال رکھی ہیں بلا وجہ کی. جو جس جماعت میں شامل ہونا اس کی مرضی. میرا مزاج یہ ہے کہ میں اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو مانتا ہوں. ایک پہچان ہے، جو اولیاء اللہ کو مانے وہ صحیح ہے، بس کہیں بھی جائے پھر. تو اب یہ سب دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے اتنے. اب تو کوچنگ کلاس اور کالجوں کی ضرورت ہے. وہاں دینی تعلیم بھی ہوگی اور عصری تعلیم بھی ہوگی، دونوں تعلیمیں ہوں گی. پھر سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں نماز قضا نہیں ہوگی لڑکیوں کی، لڑکوں کی. کتنا بڑا ثواب ملے گا. آج کے زمانے کے اندر جو لڑکیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، لڑکوں کی ہو رہی ہیں. یہ فکریں پیدا کریں دیوبند، بریلی، اہل حدیث سب مل کر کے. جماعت اسلامی میں تو یہ فکر ہے، یہ اچھائی تو ہے ان میں، لیکن اور جماعتوں میں اچھائی ہے کیوں نہیں. اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے.